بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت عرصہ بعد آپ سب سے مخاطب ہوں، اور بہت سے دوست پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے لگ بھگ 2 سال سے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے پہلے مستقل تقریباً پروگرام آتے تھے میڈیا سے، اور ابھی کیونکہ میڈیا سے پروگرام اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ میں اس وقت بہت ایک اہم مشن پہ ہوں۔ پچھلے 2 سال سے الیکشن میں ہوں اور الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں میرے کامیابی کے لیے۔ میں نے ایک نیا میدان میں قدم رکھا ہے اور میں بیٹنگ کر رہا ہوں اور بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور سینچری پہ سینچری بنانا چاہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آج دے دوں گا۔ بالکل سب سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے دوستوں سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج آپ سب دوستوں کے سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ تو پچھلے 2 سال سے میں الیکشن کے طرف گیا ہوں۔ ابھی ہمارے گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے والے ہیں اور اس میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے، خدا کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یقینی طور پر اس کے مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ خدا کی مدد سے انشاءاللہ الیکشن میں ٹکٹ بھی ملے گا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں الیکشن بھی جیت جاؤں گا اور انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچوں گا۔ امید تو یہی ہے کہ کیونکہ میں اپنے حلقے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سے اس حلقے میں پیپل پارٹی یا تحریک اسلامی کا ووٹ ہے۔ وہاں پر پاکستان پی ٹی آئی کا وہاں ابھی پچھلے جب سے خان صاحب برسر اقتدار آیا ہے اس سے متاثر ہو کر اس وقت جو ہمارا حلقہ 4 نگر ہے، حلقہ 5 نگر ہے، اور اس میں لوگ جوگ در جوگ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وقت حلقہ 4 سے میں امیدوار بھی ہوں۔ امید ہے ٹکٹ مجھے مل جائے گا، اور ملنے کے بعد پھر بھرپور طریقے سے پاکستان کی، گلگت بلتستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس خدمت کے لیے اس جذبے کے ساتھ میدان میں آیا ہوں۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ گلگت بلتستان میں نٹ تو ہے، مگر جس طرح جن علاقوں میں ہم جاتے ہیں الیکشن مہم کے لیے تو وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہاں نٹ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ سب سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اور جس کے لیے میں آپ سب سے معذرت اور معافی بھی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الیکشن کے بعد باقاعدگی سے انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں ڈیلی میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ ایک تو ٹی وی پہ ابھی بھی ٹی وی والے یہی کہہ رہے کہ آغا صاحب آپ دوبارہ کہاں چلے گئے، واپس آ جائے، تو گلگت سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہو نہیں سکتا ہے میڈیا پہ، تو کیونکہ میں اس وجہ سے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، اور میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب سے کہ بس اس وقت دعا کی ضرورت ہے۔ جو کچھ میرے لیے کر سکتے ہیں آپ سب بھرپور طریقے سے میری مدد کریں، آپ سب آگے بڑھیں، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے حلقے میں ہمیشہ پیپل پارٹی یا تحریک اسلامی جیتتی رہی ہے، اور اس دفعہ انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے، اور میرے دوستوں کو جو میرے اوپر بھروسہ کرنے والوں پر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ میں سیٹ نکالوں گا، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی اس ہماری نگر کی تاریخ میں ایک نئی تبدیلی لائیں گے،
اور جو گزشتہ کئی سالوں سے بیٹھ کر قوم کے جو فیصلے کرتے تھے یا جیسے بھی کرتے تھے، میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے یہ اندازہ ہے جس انداز سے خدمت ہو سکتی تھی اور وہ نہیں ہو سکی ہے، تو اب میں اس جذبے کے ساتھ آیا ہوں کہ میں اپنی نگر قوم کی خدمت کروں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ڈوگرا راج کے کنٹرول میں تھا تو اس دوران میں جو ٹاپ کے جو قائدین تھے جنہوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کروا کر پاکستان کے ساتھ شامل کیے ہیں، ان میں سے 2 جو ٹاپ کے شخصیات ہیں وہ بھی نگر سے ہی، جس علاقے سے میرے تعلق ہے اور اسی علاقے سے ہی ان کا تعلق تھا۔ نگر کا سرزمین آپ سب کو پتہ ہے کہ پہاڑ ہے، امن پسند لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، مہمان نوازی، خدمت، اور جو بھی گئے ہوں گے کہ جیسے دیگر علاقوں میں مسافروں کو لوٹتے ہیں، آپ آ کے دیکھیں گے نگر میں نارمل طریقے سے وہ جو کھانا جو نگر والوں کو ملتا ہے، اسی طرح جو مسافر آتا ہے اس کو بھی اتنے ہی پیسے پر وہاں پر آپ کو کھانا ملے گا، رہائش ملے گی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پنجاب سے آ رہا ہے یا یہ فلاں کی جگہ، جبکہ گلگت بلتستان کی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ جو ہے وہ ضلع نگر ہے۔ تو یہ ضلع نگر کے حوالے سے اب میں آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں بتا دوں کہ وہاں پر آپ سب کو معلوم ہے راکھ پوشی ہے، اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ صرف نگر کے طرف گھومنے سے آپ ہوپر جاتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، راکھ پوشی ہے، پھر آپ ہنزے ٹچ کرتے ہیں، ہنزے اپنی مثال آپ ہیں، مگر جو خوبصورتی کی ایک اور جگہ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ 2 جگہ ضرور جائیں جب نگر جائیں، تو باقی تو جگہوں میں آپ جاتے ہیں آپ کو سب معلوم ہے۔ ایک چھپروٹ میں ایک خوبصورت جگہ ہے گپا، آپ لوگ گپا ضرور دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ برخ، آپ کو پتہ ہے کہ اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو گلگت بلتستان کے سب سے زیادہ جو پہاڑی علاقہ ہے یا چراگاہ کے علاقہ ہے یا برف پوش جو پہاڑ ہے، اور سب سے زیادہ جو گلگت بلتستان کی میں بات کروں وہ ہے میرا گاؤں بر، جس کے اندر ہے بلتر ہے، تلتر ہے، بریو دروکش ہے، دینتر ہے، اور دینتر کا جو سرحد لگتی ہے آپ لوگ نلتر، آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ اس سے لگتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان علاقوں میں ضرور جائیں، کہ آپ لوگ سیدھے روڈ میں گھوم پھر کے واپس نہ جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ ہم ان علاقوں میں جانا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلگت بلتستان اور نگر کتنا خوبصورت ہے۔ یہ تو تھی مختصر آپ سب سے تھوڑی سی تعارف کروانا۔ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں میں اس وقت الیکشن میں بیزی ہوں، اور اب محرم اور حرام کی وجہ سے سرگرمیاں تھوڑا ہماری پارٹی نے، ضلع نگر کی پارٹی نے 15 دن کے لیے سرگرمیاں جو ہے وہ معطل کیا تھا، اور 15 محرم کے بعد پھر ہماری دوبارہ سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا، آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے آپ سب کی۔ اچھا جی، دوسری جو خاص بات ہے کہ جو سوال نمبر 1 جو میں ابھی آپ کے سوالات میں دیکھ رہا تھا، کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں، میں اس لیے اس پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں یا مجھے ٹکٹ ملے گا، وہ تو ابھی معلوم نہیں ہے ٹکٹ کس کو ملے گا۔ مجھے امید ہے، اسی طرح سب کو امید ہونی چاہیے کہ ٹکٹ مجھے ہی ملے گا، اور میری علمی بھی پیشن گوئی یہی ہے کہ ٹکٹ ملے گا اور میں جیت بھی جاؤں گا، اور نگر قوم اس دفعہ انشاءاللہ آغا بیشتی کے اوپر بھروسہ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ جو لوگ میرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، ان کو میری طرف سے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اور ان کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے، اور میں یہ سیٹ جیت کر انشاءاللہ پارٹی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی وجہ سے تھوڑی سی میری جو سرگرمیاں ہیں اور آپ سب کی شکایتیں ہیں کہ میں نے آپ سب کے جوابات نہیں دیا، اور بہت سے شاید ہو سکتے 4 5 10 ایگزائچے بھی کچھ لوگوں کے رہ گئے ہوں، تو میں نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں آپ سب کے۔ انشاءاللہ اس دفعہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد میری علمی رائے ہے، یہ میری آپ کو اب علمی رائے دے رہا ہوں،
گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور گلگت بلتستان میں آنے والے 5 سال کے لیے وہاں کی جو اسمبلی کی حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی۔ یہ تو تھی ایک پیشن گوئی جو میرے بہت سے دوست سوال کر رہے تھے کہ یہ مکمل علمی رائے ہے اور اس میں کوئی میری ذاتی خواہش، ذاتی کوئی محبت یا ذاتی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ میں جب ٹی وی پہ پیشن گوئیاں کرتا ہوں تو 98 سے 99% میری پیشن گوئیاں درست اور سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اور میں جب خان صاحب کے بارے میں جب میں کہتا تھا کہ اس کی حکومت بنے گی، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میری کوئی ان سے کوئی ہمدردی ہے، تو اس وجہ سے دیکھتے کسی دوست نے کال کی، اس کے کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، مجھ سے کیا سوال ہے، تاکہ میرے ان سے کوئی سوال بھی ہو۔ میں نے کال لے لی ہے، اگر آپ کی کال ملتی ہے تو ایک تھا آپ سب سے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا بھائی، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک۔ آغا بھائی عمران خان کے بارے میں بتائیں، عوام کے لیے ریلیف وغیرہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اچھا، عمران خان کے بارے میں چلے ٹھیک۔ اور کوئی سوال؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں، اور میرے بارے میں پوچھنا ہے وہ میں پرسنلی پوچھوں گا۔ اچھا نہیں، وہ پھر تو آپ کو نمبر تو میں بھی دے دوں گا نا، پھر اس میں جو بھی سوالات کریں گے اس کی جواب دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں خان صاحب کے بارے میں ویسے بھی میں نے تیاری کر کے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بات کروں گا آج انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ایک مجھے انڈیا یہ کے جاننا ہے عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ جی سوری، آواز بریک ہو گئی آپ کی۔ میں نے بولا عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ جی میں اس کے جواب دے دیتا ہوں، آپ کو جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بڑی تو مہربانی۔ انشاءاللہ چلے لیتا ہوں دوسری بھی کال لیتا ہوں کہ میرے دوست کیا سوال کرتا ہے، دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک اور دوست کی کال لیتا ہوں۔ تو عمران خان جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا صاحب، کیا میں ٹھیک ہوں، آپ بتا رہے کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آغا صاحب، میں بھی گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں، تو میں جی آپ جی ہی آپ کے حلقے سے ہوں۔ تو میرا جی سوال یہ ہے، جو جی وی ایل ایف وال میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں کامیابی کس کی ہوگی؟ سی ایم جو کہ جاوید صاحب کی ہوں گی، یا تحریک کی، یا جو پھر آپ کی ہوگی؟ اچھا چلو میں اس کو جواب دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، میں جواب ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ چلو دوسری کال لے لیتا ہوں، اور اعجاز بھائی کے تو ہو گئی نا، تو میں ایک اور کال لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر سوالات کے جوابات دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھتا ہوں دوسری کال کیا سوالات کرتا ہے عمران خان کے بارے میں، اور پھر ہمارے حلقہ پھول میں کامیابی کس کی ہوگی، تو وہ تو میں آپ کو شاید آپ ابھی تک تو اس حوالے سے میں آپ بات کروں گا، آپ کے سوال کے جواب ضرور دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اور کال لے لی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے۔ پوچھے آج اگر کوئی پوچھنے چاہتے ہیں تو، تاکہ میں آپ کو، چلو جی کال ڈراپ ہو گئی، دیکھتے ہیں اور کون ہے ہمارا دوست۔ چلے لیتے ہیں، آپ کو بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر آپ کی کال ملتی۔ میں آج ایمانداری سے کال لینا ہے، میں نے سب سے وعدہ کیا تھا آج میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے باتیں کروں گا۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کورونا جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ سپٹمبر میں ختم ہوگا، تو اب آپ کی کیا فردر پیشن گوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سوال کے بھی جواب دیتا اور ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ مریم نواز کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، جس طرح بہت سارے ایسٹرولوجرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اب ان کے ستارے کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، آپ نے شاید ٹی وی پہ سنا ہوں گا کہ میں نے تو اس کو 2014 سے ہی، 12 سے ہی، بلکہ 10 سے ہی میں نے کہا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ باقی جتنے میاں شہباز شریف اور ان کی فیملی جو ہے پس پردہ چلی جائے گی، اور جو ہے وہ مریم نواز کے ستارے واقعا بہت زبردست ہے، کیونکہ نون جو ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ میں جانے والی ہے۔ جی بالکل، تو میں دیگر سوالات کے جوابات دے دوں گا انشاءاللہ۔ چلے دیکھتے ہیں، بہت سے دوستوں نے
کال کیے ہیں, میں لیتا ہوں. چلو ایک اور دوست کو لیتا ہوں, کیا مجھ سے پوچھتا ہے. سوالات کے جوابات میں ضرور دوں گا آج آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اچھا جی, خان صاحب کے بارے میں تو میں کیونکہ کافی میں نے ان کی حکومت کے حوالے سے اور خان صاحب کے, دیکھو ہم لوگ علمی رائے دیتے ہیں, اور علمی رائے یہ ہوتی ہے کہ جی ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو تاکہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک اچھا پیغام جائے. جیسا بھی ایک انڈیا کے کچھ وہاں بھی فرینڈ ہمارے ہیں, تو وہ کسی نے کال کر کے کہا 2023 میں پاکستان جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو وہ مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کیسی ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ جناب علی ان کی باتوں کو چھوڑے, بس اس کی جواب بھی میں دے دوں گا ضرور. میں لیتا ہوں کہ کسی بھی دوست کو, ایک منٹ میں اس دوست کو لیتا ہوں. کافی دوستوں نے کال ملائی مگر نیٹ کی شاید ہے. اگر گلگت سے کوئی کرتے ہیں تو وہاں سے کال, میرے خیال سے گلگت بلتستان سے اگر لکھ کے کریں گے تو جواب دینے میرے لیے بہت آسان ہوگا, اور وہاں سے نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے, اس لیے گلگت بلتستان سے اگر کال ملتی ہے تو کوشش کریں, اور باقی جو ہے وہ آپ کی سوالات کے جوابات. جی میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں, اگر کوئی دوست. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ہاں سر, آپ کو میں جو ہے اپنا امید دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے الیکشن کے اندر. الہ آمین, الہ آمین یا رب العالمین, اللہ خوش رکھے آپ اور کو. دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ چائنا اور انڈیا کا جو ابھی کلیشز چل رہے ہیں, تو اس میں جناب کیا آگے کی پیش رفت ہوگی, اور پاکستان کا اس میں کیا ایڈوانٹیج ملے گا پاکستان کو؟ جی بالکل, یہ میں نے باقاعدہ ان جو آپ نے سوال کیا, اس کی واقعاً بہت سے لوگوں کے ابھی میسج میں بھی یہی سوال پوچھا ہے, تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ سب کو جواب دوں گا. بالکل صحیح سوال ہے آپ کا, اور بنیادی طور پر اس وقت انڈیا اور چائنا اور پاکستان, سعودی عرب اور پاکستان اور اسرائیل اور عرب کنٹری, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آنے والے مستقبل میں کیا کچھ ہوگا, اس حوالے سے کافی لوگوں کے سوالات ہیں, تو میں اس کے لیے جوابات ضرور دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. جی میں نمبر شیئر کروں, بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ لے لیں میرے نمبر 009234526675. اچھا جی, میں نے یہ نمبر شیئر کیا. جی بوس, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم آغا صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز بہت کم ہے میرے پاس, میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس ٹھیک؟ جی جی, میری آپ کی آواز مجھے صحیح سے آ رہی ہے. میری آ رہی مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اگر آپ دوبارہ کال کریں نا, میں پھر دوبارہ آپ کی کال لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو چلے میں لیتا ہوں آپ دوست کو بھی. تو جی انڈیا اور چائنا کے درمیان. السلام علیکم. السلام آغا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ کوئٹہ سے زاہد بات کر رہا ہوں. چائنا سے بھی آپ سے بات کی, پرسنل نمبر پہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا. مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, میرے موبائل کی کوئی پرابلم ہے. کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب بہتر ہو گیا, حکم کریں. جی کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں زاہد. چائنا سے بھی پچھلے سال آپ سے 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے پرسنل نمبر پہ, اگر آپ کو انشاءاللہ یاد جی ہوگا. بالکل. اور آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا, آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا, کوئی سوال ہے؟ جی جی, سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے انشاءاللہ کہ آپ الیکشن میں ضرور کامیاب ہوں. اور دوسری بات جو ہے, خان صاحب کے لیے یہ صدارتی نظام کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ کی علمی رائے کیا ہے, صدارتی نظام آئے گا, اور اگر آئے گا تو جی میں اس حوالے سے بات کروں گا. بالکل کروں. میں کچھ سوالات لیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو اس حوالے سے بتا دوں گا انشاءاللہ. اور اس حوالے سے بھی میں بالکل صحیح سوال ہے, صدارتی نظام کے حوالے سے بہت سے دوستوں کو یہ سوال ہے کہ اس میں کیا ہوگا, اور اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے آپ لوگوں سے, بالکل کریں گے, جواب بھی دوں گا اس حوالے سے, اور تفصیلی جواب دے دوں گا. سب سے پہلے تو وہ انڈیا کے اس ایسٹروجر کے حوالے سے میں کہوں, دیکھو ہم اگر کوئی بھی پیشن گوئی کرتے ہیں تو میں پاکستان کا ہوں کہ انڈیا کے بارے میں کوئی بات کروں کہ یہ ہوگی نا, ہماری جذبات ہوں گے ملک. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بوس, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سب خیر خیریت.
आगा साहब बड़े जनाब दिनों बाद आए हैं। यार बस वो आजकल मैं इलेक्शन की और कोई सियासत की तरफ गया हूँ और इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप नहीं लोग वो दुआ आप करें मेरे लिए। वो आप जीत जाएंगे आगा साहब, उसकी अब टेंशन न लें। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आपको खुश रखे। हुक्म करें आप। बस मैं यही, आपका एक पुराना सवाल है, जी जी तो मैं तो बस उसका वेट कर रहा हूँ कि 2025 अक्टूबर में कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। जी। आपका मैंने टीवी पे कहा है। जी बिल्कुल ठीक है कि जंग की ये तरफ डेट मैंने जाएंगे। लिख और के रखी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इस हवाले से अभी भी इसके हवाले से और बात हुकूमत करूंगा। भी पीटीआई की होगी। 110% पीटीआई की ही हुकूमत में होगा। ये खान साहब जैसे बहादुर लीडर ही और ये काम जो है वो कर सकता है। इसके लिए बहादुर लीडर की जरूरत है ना। हमारी फौज तो वैसे भी बहादुर है और खान साहब के हाथों से ही बहुत से मामलात पाकिस्तान के ठीक होने वाले हैं। बिल्कुल। तो जी मैं एक दो काला और लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आप सबके सवालों की तरफ आता हूँ। जी हाँ, मेरे काफ़ी दोस्तों ने वो किए हैं, सवालात किए हैं। मैं ज़रा पढ़ूं क्या क्या लोगों ने लिखा है। नंबर मत शेयर करो, फ़ोन तो आप उठाते ही नहीं हैं यार। मैं देखो सुन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है मैं पिछले तकरीबन 2007 से टीवी पे आता हूँ और ये मेरे नंबर फैल गए हैं। अभी वो नंबर मैंने बंद करके रखा है, अगर अभी बंद भी नहीं उधर बाहर पड़े, हर सेकंड कॉल आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बॉस, कैसे हैं आप? खैरियत कैसा से हाल हैं? है? शुक्र है अल्लाह का करम है। आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? ठीक है मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप बताएं, हुक्म माशाल्लाह। करें। आगा भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब में रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ओ बड़ी यार, एक बात करो, जब भी आप मदीना जाएं तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, कब्र रसूल में, जन्नतुल बकी इंशाल्लाह में। और फिर इंशाल्लाह मक्का जाए इंशाल्लाह तो फिर वहाँ अल्लाह के घर से मेरे लिए भी इससे दुआ करना यार। इंशाल्लाह इस जुमे में नहीं, दूसरा जुमा आएगा, उसमें जाऊंगा इंशाल्लाह मैं। चले, बहुत अच्छी बात, अपनी दुआओं में याद रखिए। अच्छा हुक्म करें आप। बस मेरी यही है, आप सदा खुश रहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको खुश रखे और आपने इतनी मुकद्दस सरजमीन से आए हैं और आपको अल्लाह आपको अपने जुबान में रखे और आपके लिए बेहद दुआएं हैं और आप अपने दुआ में रखें। बस 2 से 3 काले और लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी सवालात के जवाब दे दूंगा, सारे सवालात के जवाब, क्योंकि बहुत से जी मैं कह रहा था दोस्त, देखो आप कह रहे हो कि कॉल नहीं उठाते हो। एक एक सेकेंड में यानी डेली 3 से 4 हजार काले आती है। और दूसरे इस वक्त आपको पता है कि मैं जायचे लिमिट पे बना रहा हूँ। और अगर मैं अब जायचे के नंबर भी दे दूं ना कि आपका जायचा बनाने में 2 से 3 महीने में किसी का नंबर आता है, तो उस दौरान कभी बहुत से लोगों को भूल भी गए होंगे। शायद बहुत से लोग कह भी रहे होंगे कि यार आगा साहब ने हमारे जायचे नहीं दिया। हदिया भी लेते हैं, आपको पता है हदिया भी लेते हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों की जो शिकायत होती है वो फिर शिकायत होती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कॉल उठा सकता हूँ तो उठा लूँ। अब अगर 3 हजार डेली तो नहीं उठा सकता हूँ ना, ये वजह। फिर भी बहुत से लोगों को नंबर चाहे, उनके नसीब है, अगर उनके कॉल उठा लिया तो फिर मैं उनसे बात भी करूंगा। और वैसे भी अभी मैं काले कुछ जायचे बनाऊंगा, जाहिर बात है इलेक्शन लड़ना है तो इसके लिए मुझे कुछ जायचे बनाना पड़ेगा। तकड़े जायचों की जरूरत है, तो वो तो मैं तो करूंगा इंशाल्लाह। कुछ जायचे जो है वो मैं ले लूंगा इंशाल्लाह ताला। बस 2 और ले लूंगा, फिर उसके बाद आपकी सवालात की जवाबात, फिर इसके बाद प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जी तो मेरे दोस्तों ने क्या लिखा है, मैं ज़रा पढ़ूँ थोड़ी सी मैसेज। कोरोना के क्या होगा? ठीक है भाई, कोरोना के हवाले से भी बता देता हूँ। जी ठीक है। नाम हामिद रसूल, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी भी मेहरबानी। आपकी आवाज़ नहीं, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है मेरे दोस्तों? फिर कंफर्म करें, आवाज़ नहीं आ रही तो फिर तो बातें करना ही फजूल होगा। कोई और दोस्त बताएगा? जी निज़ाम के बारे में, ठीक है, मैं इसके बारे में भी कहूँगा सदारती निज़ाम के हवाले से। जी मेरे नंबर मैंने शेयर किया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ठीक है जी। तकरीबन मिले जुले सवालात हैं आप लोगों के और तमाम दोस्तों ने बस हुकूमत के बारे में पूछा है ज़्यादातर। ठीक है, मैं सवालात देख रहा हूँ थोड़ी सी किस किस के सवालात के जवाब। जी मैं लेता हूँ, एक कॉल लेता हूँ, बस उसके बाद फिर मैं आप सबसे जो है वो
معافی چاہوں گا، اس کے بعد پھر آپ سب کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ اچھا جی، پلیز آغا صاحب حلقے 5 کے کچھ بتاؤ، بڑا مسئلہ ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا لگا صاحب؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت کیسے سے ہیں ہیں؟ آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ یہ بڑے کیسے ہیں دیر آپ سے کے؟ کوشش کر رہا ہوں کنیکٹ کرنے کی، کنیکٹ نہیں ہو پا ہاں، رہا وہ تھا۔ کافی لوگوں نے وہ کال تقریباً 150-200 لوگ جو ہے وہ کیو میں ہے نا، تو وہ میں نے دیکھا آپ کے نمبر میں نے کہا لے لیے۔ میرے دوست ہے، بھائی ہیں، اور پتھروں کا، قیمتی پتھروں کا کاروبار ہے اور بہت بڑے کاروباری شخصیت ہے ماشاءاللہ، یورپ میں ہیں، اور ماشاءاللہ، اور ہمارے نگر کے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور بہت ہی انتہائی ذہین اور بہت قابل نگر کے ایک بیٹا ہیں۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اردو میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بہت سے لوگ سننے چاہ رہے ہوں گے کہ یار جی کیا جی، بات کر رہے ہیں۔ تھینک یو تو آغا آپ صاحب، کیا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا یہ پوچھنے آپ ہیں، نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی سوال ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہے آنے والے الیکشن میں ہمارا جو گلگت بلتستان ہے اس میں جو ہے کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں سیٹیں لیں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہی میرا سوال ہے بھائی، ہم دور ہیں، چلیے، پردیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے گلگت بلتستان کے بارے میں کیا جاننے کے لیے۔ کیا موسم ہے آپ لوگوں کی طرف؟ یورپ میں کیا ہے اس وقت؟ سردی ہے، گرمی ہے؟ سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، بالکل نارمل موسم ہے، بڑے مزے کا موسم ہے۔ اچھا، موسم مزے کا، چلیں انجوائے کریں۔ ہم تو بس تھینک یو۔ الیکشن کی وجہ سے گلگت بلتستان میں ہیں، تو انشاءاللہ پھر اب الیکشن کے بعد ضرور آئیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس انشاءاللہ۔ ضرور ضرور، اس چلیں، طرف آپ آپ اپنے چکر دعاؤں میں لگائیں۔ یاد رکھیے گا جی۔ یہ ہمارے دوست، میرے بھائی، اور ماشاءاللہ بہت زبردست کاروباری شخصیت ہے، اور پتھروں کے، قیمتی پتھروں کا کاروبار ہے، اور بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ اللہ ان کو مزید ترقی دے، میری دعائیں ہیں آپ کے لیے، بہت زیادہ دعائیں ہیں جی۔ نمبر 1 سوال آپ کا یہی تھا کہ جی عمران خان کے حوالے سے کیا؟ بالکل، عمران خان کے حوالے سے آنے والے وقت میں پاکستان کے حق میں زبردست فیصلے کرنے والا ہے، اور پاکستان مزید مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا، اور عوام کے لیے زبردست طریقے سے ریلیف ملنے والا ہے، اور پاکستان خوشحالی اور بہتر مستقبل کی طرف اس وقت بڑھ رہا ہے، اور عمران خان کا ستارہ بھی اس وقت بلندیوں پر موجود ہے، اور زوال کی کیفیت سے عمران خان کا ستارہ نکل چکا ہے، اور مزید مستحکم ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف مزید اچھے فیصلے، پاکستان کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے زبردست فیصلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پاکستان کے امیش عمران خان جس انداز سے مختلف دنیا میں اٹھائے گا، اس سے پاکستان کی امیش میں بہت زبردست طریقے سے بہتری آئے گی۔ دہشت گردی کے جو الزامات ہیں ان میں دنیا جو ہے وہ کمی آئے گی، اور پاکستان بہت سے مالی مسائل، مشکلات سے نکلے گا۔ وقتی طور پر تھوڑی سی قرضوں کے حوالے سے کچھ معاملات ضرور رہیں گے، اور البتہ پاکستان دن بہ دن بہتر سے بہتر ہونے والا ہے، اور مہنگائی میں آنے والے اگلے 4 سے 5 مہینے میں بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا، اور اس سال کے اینڈ اور آنے والے مارچ اور اپریل کے بعد عوام کے لیے زبردست خوشحالی موجود ہے، اور پاکستان کی بہتری کے ساتھ ساتھ ایک بہترین امیش کے ساتھ پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک اچھی مستقبل عمران خان کے ذائچے میں موجود ہے۔ یہ نہ کہ اگر دوستوں کہ میں عمران خان سے بہت پیار کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں عمران خان سے پیار محبت کرتا ہوں، محبت کی وجہ سے علمی پیشن گوئی نہیں دے رہا ہوں۔ اب میں مریم نواز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مستقبل اچھا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں یہاں پر میری علمی رائے ہوتی ہے، جہاں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ میری مکمل علمی رائے ہے۔ اور انڈیا کے لیے، مودی کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کی زوال کی کیفیت مودی کے ستاروں میں ظاہر بات ہے، انڈیا میں بہت سے ستارہ شناس ہیں، ان کو اس بات سے اتفاق کریں گے اس وقت مودی کا گھر جو ہے وہ 56 پر ہے، اور 56 کا گھر اس وقت جا کر 71 تک، یہ جو گھر ہے 56 سے لے کر 71 تک جو جتنے گھر ہیں انڈیا کے اندر، کافی مسائل ہوں گے، اور مسلمان، عیسائی اور اپنے
जो हमारी जो सिख बरादरी है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगे, और पंजाब से या मुख्तलिफ इलाकों से नई तहरीकें उठेंगे, और इंडिया के लिए अंदरूनी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ेगा, और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़वाल की कैफियत होगी। अंदरूनी मामलात की वजह से इंडिया के जो आलमी इमेज है वो बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत बदनामी होगी, और आलमी सतह पर इंडिया के लिए रसवाई मुश्किलात और प्रॉब्लम रहेंगे। हाँ, उसके कुछ दोस्तों के साथ इनके ताल्लुकात ठीक रहेंगे। अरब ममालिक के साथ इंडिया अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है, सऊदी अरब के साथ भी बेहतर कर सकता है, इसराइल के साथ भी बेहतर कर सकता है। अलबत्ता श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान और इसी तरह बहुत से ईरान और बहुत से ममालिक है, और रूस से भी काफ़ी हद तक इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होते हुए, या ख़राब न भी हो तो किसी हद तक जो है वो जिस अंदाज से उनकी मोहब्बत थी वो कमी होती हुई नज़र आ रही है। और यकीनी तौर पर इंडिया के मोदी की गलत फैसलों की वजह से इंडिया के लिए अंदरूनी चैलेंजेस बढ़ेंगे और इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। अलबत्ता फ़िलहाल मैं कम से कम 2020 में इंडिया और चाइना की कोई जंग नहीं देख रहा हूँ, और आपस की जो सरहद की जो मामलात होंगे जैसे पाकिस्तान और इंडिया के होंगे, उसी तरह उस सरहद में भी कुछ मामलात ऐसे होते रहेंगे, कोई ना कोई हादिसात वाक़यात की निशानदही ज़रूर है। बाकायदगी से कोई जंग इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान की मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। अलबत्ता इंडिया की शरारत पाकिस्तान की तरफ कुछ हो सकती है, इसके इम्कानात रोशन हो रहे हैं। अलबत्ता उसके लिए भी जंग की सूरत नहीं होगी, कुछ न कुछ सरहदी इलाकों में मामलात थोड़ा सा ख़राब होने का इम्कान मौजूद है, और उसके बावजूद भी कोई बड़ी जंग हो या कोई बड़ा नुकसान हो पाकिस्तान और इंडिया की बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। हाँ, हालात सरहदों में ख़राब रहेंगे जैसे 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 ये जो साल आगे बढ़ते रहेंगे, और मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी इस बात पर कायम हूँ, 2025 के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान और कश्मीर और चाइना के दरमियान एक खून रेस तसादुम की तरफ बढ़ेंगे, और ये सिलसिला 2022 और 23 से शुरू हो जाएगा, और 2025 का जो साल है वो उरूज पर होगा। और ये जहन में रखिएगा, कश्मीर की आज़ादी की तरफ ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत से इंडिया के इलाके जो है वो इंडिया की हुकूमत से अलग हो जाएंगे, और अलग रियासतें अपने नए नाम के साथ, नए जेंडर, नए कौमी तरानू के साथ सामने आ जाएंगे, और कश्मीर पाकिस्तान के हिस्सा बनेगा। वक्ती तौर पर थोड़ी अरसे के लिए कश्मीर को जो है वो एक अलग मौका दिया जाएगा, और उसके बाद बाकायदा रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और इसी तरह लद्दाख और वगैरह जो बहुत से इलाके हैं वो चाइना की तरफ चले जाएंगे, और करगिल और ये जो इलाके हैं करगिल वगैरह है ये भी पाकिस्तान और बल्दिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान के साथ जम हो जाएगा। और आने वाले वक्त में नए नक्शे बनेंगे, नए जोग्राफियाई हुदूद मुय्यन होंगे, नई सरहदें बनेंगे, नई तिजारत, नए दोस्त, नए मुल्क वजूद में आते हुए नजर आता है, और बहुत से ज़्यादा आलमी सतह पर मैं काफ़ी मुश्किलात देख रहा हूँ। और मुझे इसमें कोई वो दुआ भी नहीं करता हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ताकि जुल्म के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में या दुनिया के अंदर, उसकी खात्मे की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता अफगानिस्तान में तालिबान की मजबूती देख रहा हूँ, वक्त के साथ साथ ये मज़ीद अपने गिरफ्त अपने इलाकों की तरफ बढ़ेंगे, और तालिबान की मजबूती मुझे ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है। अलबत्ता सऊदी अरब तो फ़िलहाल जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ज़ाहिरन कायम नहीं करेगा। अलबत्ता 2021-22 के बाद फिर इनकी जो ताल्लुकात जो है वो ओपन हो जाएंगे, और बेज़ाहिर तो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की निशानदही हो रही है, और इस वक्त भी हो रही है, और साथ साथ इस वक्त जो है वो कुवैत और बहरीन, ओमान और इसी तरह बहुत से अरब कंट्री जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। अलबत्ता इराक, शाम, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अलबत्ता अरब और ईरान और अमेरिका, ईरान, इसराइल, हिजबुल्लाह, लबनान, इराक, और इसके अंदर जो है वो ईरान अपनी जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर करेगा, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने जो ग्रुप है उनको फ़ाल करेगा,
اور البتہ میں دیکھ رہا ہوں اگلے آنے والے 3-4 مہینے کے اندر اندر اسرائیل اور لبنان کے درمیان یا حزب اللہ کے درمیان یا شام کے درمیان کوئی تصادم کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو غزہ کے پٹی کے اوپر ظلم ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ میری ایک علمی رائے ہے، جیسے محکمہ موسمیات والوں نے پیشن گوئی کرتے اسی طرح یہ بھی ایک علمی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے رائے ہے۔ تو اسی طرح اچھا دوسری بات یہ کہ فی الحال جو ہے وہ صدارتی نظام پاکستان میں نہیں آ رہا ہے، فی الحال یہی نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہاں یہ ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گا۔ اور ہاں جو میرے دوست نے سوال کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی آنے والے الیکشن میں، اور میرے دوست نے سوال کیا تھا جاوید حسین اور محمد باقر اور آغا بیشتی میں سے کون جیتے گا، تو میں نے پہلے ہی کہا ہے، 1 سال پہلے بھی کہا میں اسمبلی میں پہنچوں گا، تو پھر آپ سوچ لیجئے کس نے پہنچنا ہے، اور باقی فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے، یہ علمی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے مگر یہ ایک علمی رائے ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمیں آپ کو گلگت بلتستان کی اسمبلی میں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی گلگت بلتستان اپنے صوبے کی خدمت کرتے ہوئے مجھے ضرور آنے والے مستقبل میں ضرور دیکھیں گے آپ۔ بس یہ کہ یہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، تو بس آپ سب میرے لیے دعا کریں جہاں جہاں بیٹھے ہو، خصوصاً اس وقت مکہ مدینے میں جو لوگ بیٹھے ان سے درخواست کروں گا، نجف، اشرف، کربلا اور مشہد میں بیٹھے ہوئے، قم میں بیٹھے ہو، جہاں جہاں بیٹھے ہو، مقدس سرزمین میں بیٹھے ہو، ان سے درخواست کروں گا اس آگاہ کے لیے آپ لوگ دعا کرنے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی اور عزت سے نوازے۔ امید تو یہی ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں نے 2 سال سے اس لیے کہ میں ٹی وی میڈیا سے آؤٹ ہوں تاکہ میں الیکشن لڑوں اور ایک نیا نگر میں ایک نئی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ اس دن جب رزلٹ آ رہا ہوگا 9 بجے کے قریب انشاءاللہ میرے بھی نام آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھیں گے اور جیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ جی 1-2 کالے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے اور دیکھتا ہوں، چلو جی میں اس دوست کو لیتا ہوں۔ تو یہ ہے صورتحال، تو دیکھتا ہوں کہ اور کیا کیا سوالات ہیں۔ جی آغا صاحب 2 سال سے زائچن نہیں سید شجاع بھائی، اچھا السلام علیکم جی السلام علیکم جناب، کیسے آغا ہیں آپ؟ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ الحمدللہ بھائی، میں اس وقت منپن نگر سے بات کر رہا ہوں، جی جی، اور یہ پاکستان اور جی بی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، مثلا یعنی کہ پاکستان کا کب پروپرلی حصہ بنے گا اور کب پروونس بنے گا؟ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے، بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور دیکھو ہم آلریڈی پاکستان کے حصہ ہے اور ہم پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں، گلگت بلتستان پاکستان کا ہے۔ ہاں اس وقت ہم گلگت بلتستان والوں نے ضرور قربانی دی ہے کشمیر کے لیے، اور ہم نے کہا تاکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو۔ البتہ اب کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر گلگت بلتستان کا بھی پی ٹی آئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہتر طریقے سے گلگت بلتستان کے لیے صوبہ دینے والی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی اسمبلی میں بھی آنے والے وقت میں نمائندگی ملنے والی ہے۔ یہ میں آپ کو علمی رائے دے رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی رائے نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ ہماری پی ٹی آئی آپ کو اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا جو حقیقی صوبہ بھی ایک اعزازی صوبہ ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ہم پاکستان کے ساتھ بہت جلد شامل ہونے والے، کیونکہ ابھی میں نے کہا تھا جو حساب کتاب میں بھی اب بہت سے ملک بننے والے ہیں، تو اس کے مطلب انڈیا میں کئی ملک وجود میں آنے والے ہیں، تو اس میں گلگت بلتستان کی جو پرابلم تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور میں کیونکہ پاکستانی ہوں اور آپ پاکستانی ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں، میرا باپ فوج میں تھا، میرے پوری خاندان فوج میں ہے، ہمارے شہداء ہیں نگر کے، آپ کو پتہ ہے صرف ایک نگر کی آپ سب کو پتہ، ایک علاقہ فکر، اس کا جو شہداء ہے وہ 85 شہداء جو ہے وہ جنہوں نے پاکستان کے لیے، اپنی ملک کے دفاع کے لیے، اپنے علاقے کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ تو ہم قربانیاں دینے والے لوگ، ہم اس پاکستان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ ہم بہائیں گے اور اس ملک کی حفاظت کریں گے، اور ہمارے وعدہ رہا اپنے اللہ سے، کیونکہ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے اور گلگت بلتستان کی آزادی بھی ہم نے ہی لی ہے،
تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں نے آزادی اور اپنے خون سب کچھ قربان کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ہاں کچھ سیاسی معاملات ہیں, لوگوں نے کچھ سیاست کر کے گلگت بلتستان کو الگ رکھا ہے, اس کا آنے والے گورنمنٹ کو, ہمارے جو افواج پاکستان ہے ان کو, ہمارے جو سیاسی قیادت ہے ان کو احساس ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ گلگت بلتستان کا آئینی حیثیت کا معین ہوگا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کے باقاعدگی کے ساتھ صوبہ بنیں گے. اور بہت سے لوگ شاید اس بات سے اختلاف بھی کریں, مگر میں آپ کو بتاؤں میں 5 صوبہ ہوں گلگت بلتستان پاکستان کا. جی میرے دوست نے کیا, السلام علیکم آغا صاحب, کیا حال ہے؟ آپ مسکراتے رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھائی اللہ خوش رکھے, آپ کو آپ کی عزت میں اضافہ کرے. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کو ٹکٹ, امید ہے مجھے ٹکٹ مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو, کیونکہ ظاہر بات ہم نے انٹرویو دی ہے اور انٹرویو کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ مجھے مل جائے گا. اسی طرح میرے دیگر جو دوست ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہوں گا, ان کو بھی مل جائے گا, ہو سکتا ہے ان کو مل جائے. پلیز 5000 ہائے ہائے میرے دوست, بہت سے دوستوں نے, چلے جی میرے دوستوں نے, آپ کو ٹکٹ مل جائے گا انشاءاللہ, ملنا چاہیے, امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا. پلیز پلیز, ٹھیک ہے جی, آپ کے بھی جواب دے دیتے. جی پی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا عمران خان جی پی کو پاکستان کا آئینی صوبہ بالکل بنائے گا, 100% بنائے گا. عمران خان نہیں بنائے گا تو پھر کون بنائے گا؟ اس جیسے بہادر بیٹے ہی بنا سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کشمیر کا کس طرح اس نے مقدمہ لڑا ہے, آپ سب کو معلوم ہے. اور چلے جی میں لیتا ہوں, کافی کالے کیوب میں ہے, تقریباً 84 کے قریب کالے, اور کیوب میں ہے. دیکھتے ہیں کوئی سسٹر ہے یا کون ہے, نام حامد جی, بوس اس کے لیے ایسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. طبیعت آگا ٹھیک بھائی ہے؟ آپ سنائیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کہاں تھے ماشاءاللہ اتنے آپ عرصے کو. بعد آپ نظر آئے؟ سر ہم نظر آئے ہیں, ہمارا بڑا بھائی غائب ہے آج کل, کیا کرے, بڑا بھائی بہت عرصے کے بعد آتا ہے آپ لائف. لوگ آئے نا, ہماری مدد بھی ہو جائے, گلگت بلتستان آئے اور تھوڑا ہمارے ساتھ مل کے الیکشن مہم سر چلائے, اور ہم اسی بہانے حاضر, گلگت بلتستان دیکھیں. بڑا بھائی حکم کرے, ہم حاضر گلگت بلتستان کے اندر. باقی بس اللہ پاک آخری آپ کو جب بہت الیکشن کے عزت دے. ڈیٹ کا اعلان ہوگا نا, پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ آئیں, وہاں پر آ کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور مہم چلائے, اور اس دفعہ ایک نئی بالکل تاریخ ٹھیک ہے. رقم کریں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ کی جو کرونا کے اوپر پریڈکشن تھی نا, الحمدللہ وہ بھی بالکل بہترین. 26 جون سے ڈاؤن اب آپ آنا شروع بتائیں, ہوا. وہ بلال کتب کے جب یہ شروع ہو گیا تھا, میں نے اس میں کہا تھا کہ وہ جولائی اگست تک تقریباً جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور سر آپ کے یہ سامنے ہے. پریڈکشن تھی, سر آپ کی پریڈکشن یہ تھی کہ 26 جون سے گراف ڈاؤن آنا شروع ہوگا, اور انشاءاللہ سپتمبر 27 تک اس کے بہت کم اثرات اس دنیا پہ رہ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیز میں نے آپ کی آگے کوٹ کر, الحمدللہ 26 جون سے ہی گراف ڈاؤن آنا شروع ہوا تھا. اللہ پاک نے اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت عزت دینی ہے, اور ایک نیا نیئر تیار ہونا ہے آگے بھجتی کے بس زیر دعا نگرانی. کریں. اب نہیں آپ کو جو وہ ابھی اس لیے زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے انٹرویو دیے ہیں ٹکٹ کے لیے, اور دوسرے بھی ہمارے 2 دوست ہیں, انہوں نے بھی دیے. ہم 3 لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے مل جائے گا, اور ایک علمی بھی رائے ہے, اور شاید دوسرے دوست سمجھتے ہیں ان کو مل جائے گا, انہوں نے اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. تو مگر یہ امید تو ہے انشاءاللہ آپ سب, اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے انشاءاللہ. بس آپ کو خدا خوش رکھے. شکریہ آپ نے پیشن گوئی کی. جی میں نمبر جی بالکل دے دوں گا, بس یہ صرف اتنی سی بات ہے. اچھا جی میں آپ کو بتا دوں, چلو جی دوستوں نے کہا کہ آپ کی کتنی فیس. دیکھو اگر میں یہاں ہے تو پھر جو ہے وہ 5,000 روپے لیتے ہیں. اگر آپ عرب کنٹری میں ہیں تو 15 سے 20,000 لیتے ہیں, اور اگر آپ یورپ میں ہیں تو 110 یورو لیتے ہیں. اگر آپ یو کے میں تو 100 یورو لیتے, 100 پاؤنڈ لیتا ہے. اگر آپ امریکہ میں ہیں تو 110, اور اگر آپ کینیڈا یا دیگر ان علاقوں میں تو 100 کینیڈین 130 جو ہے وہ لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ علل اعلان لیتا ہے, کسی کی وہ زبردستی نہیں, کسی کو خواب بھی نہیں. ہاں میرے پاس یہ ضرور ہے, بہت سے لوگ, ابھی بھی میرے ایک دوست یہی کہہ رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ آئے گا, میں آپ کو اپنے پرسنل نمبر دے دوں. آپ کو بہت عرصے سے آپ نے ہدیہ بھی دیا ہے مجھے, آپ کے ذائچہ میں نے نہیں دیا ہے, تو پھر یہ تو ذاتی ہے, مجھے معافی بھی دے. آپ کے سامنے اتنا رش ہوتا ہے, اس میں کچھ دوست رہ بھی گئے ہوں گے, مجھے پورا امید ہے بہت سے رہ گئے ہوں گے,
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے اور دوستوں نے کیا سوالات کی. چلو کال لے لیتا ہوں یار، اتنے کالیں آئی ہیں. دیکھتے ہیں یہ ہارون کو لیتے ہیں کہ کیا مجھ سے پوچھنے چاہ رہے ہیں. تو جی بابا جان کے ٹھیک ہیں، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. آپ لوگ ذائچے بنوا دیں نا، ابھی ویسے بھی مجھے ذائچے بنوانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ سب مل کر آغا صاحب 1 سال تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیا خیال؟ ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہے، باتیں تو ایسے ہی ہو رہی جس طرح ہمیں علمی رائے تو نہیں دے سکتا ہوں، مگر اس میں کچھ مجھے بھی لگتا ہے فی الحال جب بھی ہو جائے باہر کے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسمبلی کے حصہ بنیں گے انشاءاللہ. جی بوس آپ کی کال شاید آپ کا نیٹ ورک تھوڑا سلو ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارے ایک اور دوست ہے اس کو لے لیتے ہیں. آپ اتنی کالیں ہیں. جی بوس. اچھا دوستو آپ لوگ تھوڑا سا اس کو شیئر بھی کریے گا، اور تاکہ میں نے آج آپ لوگوں کے سوالات تقریباً کنٹری بھی ہوگی، عمران خان کی بھی ہوگی، اور جو بھی آپ لوگ. جی السلام علیکم. ہلو جی آغا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر الحمدللہ. آغا صاحب بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ نگر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن بڑے حالات خراب ہیں نگر میں. تو جو جاوید کے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی سٹرونگ ہے پولیٹیکل وہ، تو آپ کیا مینیفیسٹو لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کی کیا وہ کچھ پوائنٹس ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کیونکہ جو منشور ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن ہم پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ نگر کے اندر اسپیسیفکلی آپ کیا پولیٹیکل منشور لے کے آ رہے ہیں؟ ریفارمز کیا آپ ریفارمز کریں گے؟ کیونکہ نگر میں جو بیسک ایشوز ہیں ہم نے کافی دیکھا ہے، ہم نے کافی سرویز کیے ہیں، تو بیسک ایشوز میں سب سے زیادہ تو ایجوکیشن کا ایشو ہے. اور کوئی سوال؟ آغا صاحب میرے خیال سے اگر انہی کا جواب دے دے تو نگر کا جو ہے نا 5 سال کا جو کیریئر ہے 50 سال آگے چلا جائے گا. چلے ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو اس کے سوال کے جناب علی جاوید کی پوزیشن بہت اچھی ہے. وہ کیونکہ گزشتہ جو تھا نا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تحریک اسلامی کے مقابلے میں جب حفیظ صاحب نے جو ہے وہ باقر کی تحریک اسلامی کی حمایت کی تو اس کی ضد میں جاوید صاحب کو ووٹ پڑے تھے، محبت میں نہیں پڑے تھے، حفیظ کی دشمنی میں جو ہے وہ جاوید کو ووٹ دیے تھے. اور پچھلے تقریباً جو ہے یا تو پیپل پارٹی یا تحریک اسلام، یا تو پیپل پارٹی یا تحریک، آپ نے خود کہا کہ جناب علی وہاں پر تعلیم کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے نگر کے قوم ان کو ووٹ دیں گے کہ جس نے ابھی تک پچھلے اپنے 5 سالہ دور میں ایک کام بھی نہ کرایا ہو؟ کیا نگر کی قوم جو ہے وہ اتنی تو بے عقل تو نہیں ہے؟ نگر کی قوم بہادر دلیر قیادت صلاحیتیں ہیں. نگر کی قوم کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت تبدیلی ضروری ہے، اور تبدیلی سے ہی نگر کی قوم جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور آپ خود دیکھ لیں کہ آپ گاؤں گاؤں جا کر دیکھیں کہ سکول کی حالت دیکھیں، آپ وہاں پر ہاسپٹل کے حالات دیکھیں، آپ وہاں پر آپ کے دفتر دیکھیں، وہاں پر آپ کے وہاں پر جو ایک ضلع بننے کے باوجود بھی آپ کے جو ایک ضلع کے جو مکمل حقوق ہوتے وہ بالکل نہیں ملے نگر کو. تو نگر کے لیے تبدیلی ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال اب نگر کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے، اور نگر کے قوم کو اب انتظار ہے کسی تبدیلی کی. اور آپ دیکھیں گے، اور اس دفعہ ہم یہ جو بڑے بڑے جو طاقتور لوگ بیٹھے ہو نا ان کے تخت ایسے الٹ دیں گے نگر لوگوں اللہ کی مدد سے اور نگر عوام کی تعاون سے. ہم ان کی تخت الٹ دیں گے اور ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، اور نگر کے اندر تبدیلی ہر حال میں آئے گا، اور آپ دیکھیں گے نگر کو بدل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت ہو اور آپ کا ہی سوال ہے کہ جی وہاں پر کچھ نہیں ہوا؟ تو اپنے جس شخص نے اپنے 4 سال اور 5 سالہ دور میں کچھ نہیں کیا ہو کہ اور اس سے آگے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ نگر کو تبدیل کرے گا؟ میرے دوست، میرے بھائی، ان سے کچھ نہیں ہونا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہونا ہے. ہاں اگر ان کی حکومت ہوتی اسلام آباد میں تو ہم یہ کہہ سکتے تھے شاید کچھ بہتر ہو. اس کے باوجود بھی ان کی حکومتیں ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کیے یار. نگر کو اتنا پیچھے رکھے نا، ہم ہر ضلع سے پیچھے ہے، ہر علاقے سے پیچھے ہے نگر. اب ایسے نہیں ہونے دیں گے. اب نگر کے لوگوں کے لیے بیداری اور تبدیلی دونوں ساتھ آ چکی ہے، اور نگر کے لیے ایک نئی قیادت، اور آپ لوگ آ کے سنبھالیں گے نگر کو. ہم چاہتے ہیں کہ چند لوگوں کی جو گرفت ہیں خاندان در خاندان سے چلے آ رہے ہیں ان کو توڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف آگے بڑھے. میں نے ہمت کی ہے، آپ اس کے ساتھ دے دیں تاکہ آپ کے تعلیمی، آپ کی جو زندگی کے اور جو مسائل ہے باقی رہ گئی. ہم کیا کچھ لے کے آئیں گے؟ ہم بہت کچھ لے کے آئیں گے اپنے منشور، کیونکہ ابھی تو
کچھ وجوہات ایسے کہ ہم بیان نہیں کر سکے. بھی ٹکٹ کا اعلان ہوگا تو پھر ہم آپ سے ہم کیا کچھ لے کے نگر کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی میرے دوست نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ خود امیدوار ہیں کیا؟ جی بالکل میرے دوست. پچھلے وہ یوسف اور زلیخا والی بات ہوتی ہے نا کہ کسی نے کہانی سنا کے صبح کا یار دونوں میں سے کون مرد ہے کون عورت ہے. جی میں خود ہی امیدوار ہوں. آپ دعا کرے گا میرے لیے. ٹھیک ہے چلے جی ایک اور دوست کے کال اٹھاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ بھی آج کل گلگت والے زیادہ آ رہے ہیں. جی جی بارے میں بھی بتا دینا. جی السلام علیکم. جی بھائی معذرت ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا تھا کہ مطلب جی بی میں انصاف کا جو نظام ہے جیسا نیب ہے وغیرہ ایف بی آر ہے اس طرح سے نظام جی بی میں کب سے سٹارٹ ہوگی سر؟ بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ نے اچھا سوال کیا. بالکل اس حوالے سے دیکھو ہمارے ہاں جو کرپشن ہوئی ہے گلگت بلتستان کے ساتھ مسلم لیگ نون نے جو کرپشن کی ہے نا عالمی ایوارڈ کے لیے اگر کسی کو نامزد کیا جائے تو وہ ہمارے سابق جو گورنمنٹ کے افراد ہیں. تو بالکل اس وقت نیب کو فعال ہونی چاہیے اور نیب کو اپنی کردار ادا کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو بھی کرپشن میں جو انوالو ہے یا شامل ہے ان سب کو پکڑنا چاہیے کیونکہ عوام اور غریب کے جو حق ہے ان کو کسی کو حق نہیں بنتا کہ ان کا حق کھائے اور اپنے اسلام آباد میں بنگلے بنائے. آپ کو خود معلوم ہے کہ کسی نے اپنے اس میں لکھا تھا ہماری ایک گائے کا مالک اس نے اسلام آباد میں جو ہے وہ بنگلے بنائے. آپ خود ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہے سابقہ اس کی دیکھ لیں. اس نے جوٹیال میں کتنا بڑا گھر بنایا اس کے اسلام آباد سے لے کر بلکہ ہمارے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ معلومات مل رہی ہے کہ اس نے یہاں تک کہ دبئی میں بھی اس نے اپنے کاروبار کھولا ہے. تو مختلف ناموں سے تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے میں درخواست بھی کروں گا اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو یقیناً پہنچ رہی ہوگی. مجھے تقریباً بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے سن بھی رہے ہوں گے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو نیب ہے یا نیب کے جو اس وقت کوئی لوگ سن رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ کارروائی کریں. اور کسی نے بھی کیا ہو گلگت بلتستان نے کہیں بھی کرپشن کی ہوگی یار اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بالکل پہنچانی چاہیے اور ان کو کبھی بھی رعایت نہیں دینا چاہیے. چلے جی ایک اور دوست ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سب کی زحمتوں کو جو ہے وہ تمام کرتے ہیں. جی میں بالکل نمبر سے شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے اور اگر آپ چاہتے 00923. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے صاحب. آپ سے بڑا ایک زبردست کوشچن میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو چور ہمارے ساتھ آج کل گھوم پھر رہے ہیں یہ مریم نواز اور یہ شہباز شریف یہ سب کو یہ کب یہ گرفت میں آئیں گے اور کیا یہ آئیں گے بھی کہ کبھی بھی نہیں آئیں گے؟ ایسے ہی قانون ان کے لیے علیحدہ اور ہمارے لیے علیحدہ ہی رہے گا. بہت اچھا سوال ہے آپ کو. اللہ آپ کو نمبر کٹ گیا اگر دوبارہ کرے تو. جی دیکھیں خان صاحب تو اپنی طرف سے اور نیب جو ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے اور وہاں سے کارروائی تو ہو رہی ہے مگر ہمارے عدالتی جو سسٹم ہے وہ انتہائی کہتے ہوئے تو اچھا تو نہیں لگتا ہے مگر سست ہے. اس نظام میں اور عدالتی کارروائی میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن کا جو منبع ہیں جو انہوں نے اپنی دنیا پاکستان کو لوٹ کر پوری دنیا میں اپنی جائیدادیں اور گھر بنائے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو. اور مجھے لگتا ہے کارروائی ہوگی مگر سلو ہوگی. ضرور ان کو پکڑا جائے گا اور ان سے پیسے جو ہے وہ واپس لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس اسی کے ساتھ میں نے نمبر بھی شیئر کیا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ایک دو اور پروگرام کروں گا اور پھر آپ سب کے سوالات کے جوابات دے دوں گا. اور اگر ادھر کسی سے اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. ہاں یہ بات میں پھر بتا کے جا رہا ہوں کہ میں الیکشن لڑوں گا اسمبلی میں بھی پہنچوں گا. نگر میں تبدیلی ہر حال میں آئے گی اور یقینی طور پر آئے گی اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور عمران خان کو مزید ہم گلگت بلتستان سے طاقت مہیا کریں گے اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. گلگت بلتستان زندہ باد. آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہاں ایک بات یاد رکھنا
اپنے آقا کو، کیونکہ یہ تمام باتیں ہماری غلط بھی ہو سکتی مگر ایک جو رب کریم ہے، پروردگار عالم ہے، وہ اس کے اوپر امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ سب باتیں اور ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آقا بہشتی کو، اگر کوئی کسی کے ذائچہ رش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رہ گیا تو پلیز پھر کوشش کریے گا میں آپ لوگوں کے ذائچے دے دوں۔ ابھی میں واٹس ایپ پر بھی ہوں، ابھی نیٹ بھی چل رہا ہے، اور میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے دوں۔ اور اگر اچھا لگتا ہے تو یہ پروگرام ضرور آپ لوگ شیئر کریں، اور آپ سب سے التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کو نہ بھولیے گا، پاکستان زندہ باد۔